السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی نماز 1-2-3 منٹ ویٹ کرتے ہیں اور کوئی جوائن ہو جائے تو بہتر ہے۔ 2-3 چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گراہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اب یہ سب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما مشکل نہ فرما۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کریم ہے، آپ لوگوں کی ہمت ہے، آپ لوگ بھی وقت اپنا نکالے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ آج 10ویں کلاس ہے، ابھی تک 9 کلاس ہمارے ہو چکے ہیں۔ بہرحال اب جو ہے وضو کے تعلق سے آج ہم بات نبی صحیح حدیث سے وضو کی فضیلت کے بارے میں، وضو کیوں کرنا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، اس کی فرض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، اس پہ تھوڑے سے بریف جو ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن کی آیت سورہ مائدہ میں 120 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی مرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک لمبی آیت ہے قرآن کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو نہا لو، جیسے ہم غسل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو نہا لینا ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو کوئی تم
اگر ضرور رفع حاجت سے آیا ہو تو اگر پانی نہ پائے تو کیا کریں گے؟ مٹی سے تیمم کریں گے. اس بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے امت پر یہ آسانی پیدا ہوئی تھی. ہم پڑھے تھے نا پہلے امہات المومنین میں، جب ان کا ہار گم ہو گیا تھا راستے میں تو وہاں پہ سب پڑاؤ ڈالے تھے اور وقت نماز کا پہنچ گیا تھا فجر کا، تو اس وقت جو ہے پانی میسر نہیں مل رہا تھا پانی، تو جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو اپنے ہاتھوں اور ہاتھ پر مل لو. تو اس کے جو ہے تیمم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو دو ضرب بولتے، دو ہاتھ مار کے زمین پہ یا مٹی پہ جہاں پہ ہے صاف پاک جگہ مار کے ایک دفعہ چہروں کو پونچھنا ہے، پھر دوسری بار جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو، وہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑے گا وہ کیسا ہے. تو وہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھ کو پہلے پیچھے ہاتھ سے لے جا کے پھر وہ جو ہے سامنے کے ہاتھ پہ لے آنا پڑتا، دونوں ہاتھ کو کرنا، وہ تیمم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے، یعنی آپ کو کوئی مصیبت یا آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وضو کرنا، غسل کرنا، یا آپ پہ کوئی بوجھ ڈالنا ہے، وزن ڈالنا، یا آپ کو تکلیف دینا اللہ کا مقصد نہیں ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے ہم کو. دیکھیے آپ جب کوئی بندہ غسل کرتا ہے تو کیسے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جو ہے آپ خود محسوس کرتے ہیں جو غسل کرنے والا اگر کسی آپ کے پاس کوئی آ جائے یا کوئی ہے تو آپ اس کی بو سے جو ہے کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو 5 وقت وضو بناتے ہیں تو وہ بھی کتنا پاک صاف ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی میل، کوئی گرد و غبار بھی ان کے چہرے یا بدن پہ نہیں رہتا. تو جو یعنی ایکسپوز ہوتا ہے باہر کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اسی لیے وضو کے لیے کہ ہمارا چہرہ، پیر، ہاتھ جو ہے یہ ناک میں جو ہے آپ کے دھل جاتی ہے، آپ کے کانوں کے پاس دھل جاتی ہے، تو کتنی پاکی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو وضو کے ذریعے دی ہے. تو 5 دفعہ آپ جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، جتنے بھی گرد اور غبار جو ہوتے باہر، اس جو آپ گھومتے پھرتے جو سانس کے ذریعے ناک میں جاتے وہ صاف ہو جاتے، جو منہ کے ذریعے کوئی گرد غبار جاتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے کلی کرنے سے. تو آپ 5 دفعہ 3 ٹائمز کرتے ہیں تو تقریباً 15 ٹائمز آپ جو ہے اپنے منہ کو دھو رہے ہیں. آپ دنیا میں کوئی بھی دیکھ لیجیے، آپ کوئی دوسرے مذہب یا دوسرے ریلیجین میں یہ چیز نہیں ہے. نہ ہی ناک میں پانی تو کوئی وہ زندگی میں نہیں چڑھاتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ نعمت سے بخشا ہے کہ ہم جو ہے وضو بنا کے اپنی پاکی کو حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری وغیرہ بھی جو ہے آپ کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے وہ اندر پیٹ میں داخل نہیں ہوتی. تو آپ بھی غور کرے ہوں گے جو ماشاءاللہ باوضو رہ کے نمازیں وغیرہ جو پڑھتے ہیں زیادہ، تو ان کے چہرے کیسے چمکدار اور رونق والے ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تھوڑا سا احادیث مبارکہ کے روح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، وہ تو جو 4 چیزیں جو آ گئے وہ فرض ہے. کچھ جو 4 چیزیں ہم نے پڑھی نا ابھی قرآن میں جو آئی تھی آپ کو، ایک تو جو ہے آپ کا منہ دھونا، چہرے کا دھونا ہے، کوہنیوں کو سمیت دھونا، دوسرا تیسرا سر کا مسا، چوتھا پاؤں اپنے ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی انکلوڈنگ ٹخنے. ٹخنے سمیت مینس انکلوڈنگ ٹخنے، کوہنی سمیت مینس کوہنیوں انکلوڈنگ کوہنیوں کے، یعنی کوہنیوں کے آگے تک آپ دھونا. تو یہ 4 چیزیں فرض ہو گئی کیونکہ قرآن میں آئے ہیں تو یہ فرض ہیں. تو اب یہ فرض کے بارے میں بھی بعد میں اگر وقت مل جائے تو ایک ایک ٹاپک کو ہم کور کریں گے. فرض کسے کہتے، واجب کسے کہتے، سنت کسے کہتے، سنت موقدہ کسے کہتے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف آپ لوگوں کو بتا دیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ قرآن میں کلیئرلی آ گیا، اس لیے یہ فرض ہے. یہ 4 چیزیں کرنا لازم ہے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوتا اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ یہاں پہ ایک حدیث میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، آپ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر پانی میں اپنا داہنا ہاتھ ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسا کیا. سب کو معلوم ہے وضو کیسے کرتے ہیں، اسی کا ذکر ہو رہا. پھر
ہر ایک پاؤں کو، یعنی تو ایک پاؤں کو پہلے 3 دفعہ، پھر دوسرے پاؤں کو 3 دفعہ دھویا۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی کوئی وسوسہ، کوئی دل میں جو ہے یہ وہ خیالات نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت اور نعمت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ صرف آپ وضو کر رہے ہیں اپنی پاکی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ وضو سے پہنچنے والا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں جو ہے صرف اللہ، جیسے ہم نے پڑھا ہے نا احسان والی نماز ہم کو پڑھنا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی دل میں ہمارے خیال نہ آئے، صرف اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے۔ تو ویسے اگر ہم نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وضو کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب قیامت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امتیوں کو اس وجہ سے پہچانیں گے، وہ چمکدار چہرے، ہاتھ پیر ان کے چمکنے لگیں گے کہ کیونکہ یہ وضو کیا کرتے تھے۔ جب ہم یہاں پہ جب وضو کریں گے تو قیامت میں ہمارے چہرے، ہاتھ وغیرہ چمکیں گے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا امتی ہے۔ مختلف احادیث ہیں، بہت سارے فضیلت کے ہیں۔ اس میں ایک حدیث اور یہ ہے کہ یہ جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ کو یہ معلوم ہے نا 6 جو ہے کتابیں ہیں جس میں ابن ماجہ بھی ہے۔ تو وضو کرنے سے گناہوں کا جھڑنا، یعنی عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے گناہ ناک اور منہ سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کی دونوں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے دونوں پاؤں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور اس کی نماز اور مسجد کی جانب اس کا جانا ثواب مزید کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس کی وضاحت میں یہ ہے کہ یہ گناہ سے مراد جو ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہ ہوتے۔ کچھ کوتاہی ہو گئی آپ کی، کسی بات سے کسی آگے پیچھے ہو جائے، تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وضو کرنے کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ جو 5 دفعہ وضو کرے گا تو اس کے کتنے چھوٹے گناہ، دن بھر کے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں وہ سارے اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے وضو کی فضیلت کے تعلق سے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں بھی تھا کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس طرح اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ہم نے پہلے پڑھی، لیکن مزید اس میں ایک اضافہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اور مسجد کی طرف چل کر آنا اور نماز ادا کرنا اس کے لیے مزید اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، یعنی آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، یا تھوڑی مشکل بھی ہو جائے اگر کر لے سکتے ہیں تو وضو کر لیں، یعنی ہمیشہ دن تمام میں آپ وضو سے رہیں۔ ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جو فرشتہ، جو کون سا فرشتہ آتا ہے، اسرائیل علیہ السلام، جب انسان کا وقت ختم ہوتا ہے تو روح لینے کے لیے کون آتے؟ اسرائیل السلام آتے۔ تو اگر جو بندہ وضو میں رہتا، جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے
کتنی بڑی سعادت ہے، شہادت لکھ دی جاتی ہے. یعنی انسان کی زندگی کا کبھی کچھ بھروسہ نہیں، جوان، بڑا، بوڑھا، یعنی کہ بیمار، صحت مند، کسی کا کوئی اعتبار نہیں کہ انسان کی زندگی کا ختم ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ہمیشہ جو باوضو رہتا ہے دن تمام، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، اس کی روح جب قبض ہوتی تو شہید کا مرتبہ ملتا ہے اسے. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا وضو کو ہمیشہ رکھیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وضو کو قائم رکھے، اس کے وقت کو بڑھا دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم ان سے مانگیں گے اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے اس دعا کو قبول کریں گے. اور جب ہم صبح وضو کریں گے تو زیادہ بار بار وضو کرنے کی نوبت نہ آئے گی، آپ کا دن تمام اس کا وضو چل جائے گا انشاءاللہ. گزشتہ گناہوں کی معافی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر دوبارہ وہی دوسری اس میں آ گئی، صحیح ترغیب میں یہ حدیث ہے. سنا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے. یہاں پہ باجماعت نماز ادا کرنے کی تاکید ہے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو جب وہاں پہ پیروں کی آواز کچھ سنائی دی تھی، کہ حدیث میں ہے یہ بات، تو اس میں جو ہے جب آ کے آپ پوچھے تھے بلال رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، میں نے ایسا دیکھا، تو اس وقت جو ہے بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں. تو کون سی نماز پڑھتے تھے وہ؟ تحت الوضو بولتے. وضو کرنے کے بعد بھی بعض صحابہ، بعض علماء اکرام جو ہے اس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو یہ جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے پڑھتے تھے، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جنت سے پہلے ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، ان کے پیر چلنے کی آواز. اب جو ہے رات میں سونے کے تعلق سے وضو ہے، یعنی رات میں جب آپ سو رہے ہیں تو وضو کر کے سوئیں گے تو اس کی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس میں فضیلت بیان کی ہے. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں رات گزارے، یعنی جب سونے سے پہلے وضو کرے اور اس دعا کو پڑھ لے. کیا دعا ہے یہ دعا؟ اگر پڑھ لیتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. ایک چھوٹی سی دعا ہے، جب بستر پہ جائیں آپ وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیں. اگر اسی رات میں انتقال اگر ہو جائے کسی کا تو اس کا موت فطرت پہ ہوگی، یعنی اسلام پر اس کا انتقال ہوا. تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، آسان ہے. باوضو سونے کی اور فضیلت دوسری حدیث میں آتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے. یعنی جب آپ باوضو سوتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ جو پاک ایک کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق ہے، فرشتے جو ہے بالکل پاک ہیں، ان گناہوں سے پاک ہیں، گندگی سے پاک ہیں، بالکل نوری مخلوق ہے، نور سے بنی مخلوق ہے. تو وہ جو ہے آپ کے ساتھ رات گزارتے ہیں. جب یہ شخص کروٹ لیتا ہے، کون؟ جو وضو کیا ہے طہارت کے ساتھ، صاف ستھرا پاک ہو کے وضو بنا کے جب سوتا ہے، جیسے وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ اے اللہ، اس بندے کی مغفرت فرما کہ اس نے رات باوضو گزاری. کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ ایک فرشتہ اللہ نے ہی مقرر کیا ہے، پھر اللہ ہی کا حکم ہے کہ فرشتے کو یہ دعا کرے اس بندے کے لیے. تو اب اس میں آپ اندازہ کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس دعا کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ہی بتا دیے ہیں، فرشتے کو بھی اللہ بھیجنے والے ہیں، فرشتے کو بتائے بھی کہ بھئی ایسا آپ دعا کرو.
اور مغفرت کی پھر اس میں بشارت بھی دے دی۔ تو یہ ہمارا بالکل یہ معمول ہونا چاہیے کہ رات کا تو کیسی حال میں ہم وضو کر کے سوئیں۔ باوضو سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری اور ایک حدیث ہے، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دیکھیے کتنی یعنی آسانی ہے، آپ کو کوئی بھی دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، جب باوضو ہوتے ہیں اور رات میں آپ کی نیند جب جاگتے ہیں، آپ کچھ بھی اپنے ٹیسٹ کے بارے میں اللہ سے مانگیے، دعا کریے، والدین کے لیے، اپنے پیرنٹس کے بارے میں، آپ کو جو چیزیں چاہیے اس کے بارے میں کریے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے تو وہ مانگیے اللہ سے، وضو بنائیے، جب بھی نہ آنکھ کھلی آپ کی کروٹ جب بدل رہے ہیں آپ، جو بھی آپ کو چاہیے زندگی میں وہ سب چیزیں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہیں جو بالکل ان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں تو بہت جلدی قبول ہوتے ہیں۔ بڑے تو چلے کچھ گناہوں میں ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے اللہ کی، لیکن چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں تو وہ جو ہے یہ عادت بنا لیں، جبھی بھی سونے سے پہلے وضو بنا لیں اور بنا کر جب بستر پہ جائیں، نیند لگ جائے، پھر جبھی بھی نیند آپ کی جاگ جائیں تو آپ جو ہے اللہ سے دعا کر لیں، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میرے ماں باپ کو فلاں چیز دے دے، میرے ماں باپ کو ہمارے لمبی عمر دے، میرے ماں باپ کی زندگی کو لمبا کیجئے، خوب برکت دیجئے، خوب پیسے دیجئے، مجھے انجینئر بنا دیجئے، مجھے ڈاکٹر بنا دیجئے، مجھے سائنٹسٹ پائلٹ بنا دیجئے، جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ خواہش آپ کو آسانی سے مانگ لیجئے۔ مجھے حافظ بنا دیجئے، مجھے قرآن کو اچھا پڑھنے والا بنا دیجئے، مجھے عالم دین بنا دیجئے، مجھے دین کا داعی بنا دیجئے، کچھ بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اب اور ایک حدیث میں ہے، اب مختلف اس میں احادیث ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی کہ فرمایا کہ وضو کے ساتھ سونے والا روزے دار اور شب بیدار کی طرح، یعنی رات تمام اس نے جاگ کر گزارے اللہ کی عبادت میں، کیونکہ آپ وضو کر کے سو رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم مان کے سو رہے ہیں۔ اب تو آپ کی رات تمام جو آپ کی نیند ہے، ہم نیند لے رہے ہیں اپنے باڈی کے لیے، ریسٹ کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کی وہ نیند توڑ دی، کیونکہ سنت کے مطابق آپ کی نیند تھی، اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے سویا ہے تو آپ کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ پوری رات جو ہے عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ اس حدیث میں تو روزے دار کا بھی لکھا ہے اور رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا اجر لکھا ہے، یعنی باوضو سونے والے کو اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارا کوئی بھی چیز دینا چیزوں کے۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی بول رہے ہیں کوئی نہیں؟ اذان کو آواز نہیں آ رہی بول رہے ہیں، ہے نا؟ اوکے ٹھیک ہے، آ رہی بول رہے ہیں نا؟ دیکھیے بیٹا یہاں پہ تو سب کو آ رہی بول رہے ہیں۔ تو وضو بنا کے سوتا ہے، کہاں تک گئے تھے ہم؟ اور کہ بستر ہی مسجد بن جاتا ہے، کیونکہ جب ان وضو بنا کے رہتا تو ایک عبادت کی جیسا بن جاتا ہے اس کا وہ، تو پھر جو ہے وہ وضو میں سوتا ہے تو اس کا بستر ہی عبادت گاہ بن جاتی ہے، جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو سونے والا ذکر اور نماز کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور وہ اٹھ جائے۔ کتنی آسانی ہے، دیکھیے وضو بنا کے سو رہے ہیں ہم تو رات تمام آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بغیر وضو کے مت سویا کرو، اور آگے فرمایا کہ روحوں کا اٹھنا اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں اسے قبض کیا جائے گا۔ یہ بات تو احادیث میں ہے کہ جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو بریک ہو رہی ہیں آواز ادھر، بچے انٹرنیٹ نہیں ہے کیا؟ دیکھو ہاں ہاں اوکے ہاں ٹھیک ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عبداللہ بن عباس؟ عباس کون تھے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ چچا تھے نا، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ دیکھو بغیر وضو کے مت سویا کرو، اور آگے فرمایا کہ روحوں کا اٹھنا اسی حال میں ہوگا جس حالت میں اسے قبض کیا جائے گا، یعنی جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہم باوضو رہیں گے تو وضو کی حالت میں انتقال اگر کسی کا ہو جائے گا تو اسی حال میں اٹھے گا، تو کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا کہ بھئی آپ باوضو رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ باوضو رہیں، تو ہم اس میں رہیں گے تو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ باوضو رات گزار لے، یعنی وضو کے ساتھ رات گزار لے، تاکہ اگر موت آ جائے تو بہترین حالت پہ آئے۔ بحقی بول کے ایک کتاب ہے، اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے نا، ان کے بیٹے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ روحیں نیند کی حالت میں عالم بالا پہنچتی ہیں، یہ بحقی میں ہے، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ کیا ہے عالم بالا؟ مینس اوپر اللہ کے، یہ سمجھیے آپ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ جو روحیں باوضو ہوتی ہیں وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور جو وضو کر کے رہتے روح ہوتی ہے نا آپ کی، جب سوتے ہیں تو بندہ ایک روح ہوتی ہے انسان کی، وہ نکل کے چلے جاتی ہے اللہ کے پاس، وہاں جا کے جب تک اللہ چاہے۔ اور ایک دعا ہے، اس میں دعا پڑھتے ہیں بسم کا ربی وضعت جنبی بول کے دعا ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو ہے روح اللہ کی طرف چلے جاتی ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے واپس بھیج دیتے ہیں، نہیں چاہے تو اسے وہیں روک لیتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو نیند سو جاتے لیکن وہ پھر نہیں جاگ پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو وہیں روک لیتے۔ تو اسی لیے جو ہے روح نیند کی حالت میں عالم بالا پہنچتی ہیں۔ جو روحیں وضو سے ہوتی ہیں وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ بندہ 1-2-3 منٹ میں وضو کر لیتا ہے، لیکن جو ہے اتنی بڑی سعادت ہے۔ سبحان اللہ، باوضو سونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ فتح الباری ایک بڑی کتاب ہے، اس میں باوضو سونے سے انسان کے ساتھ شیاطین نہیں کھیلتے، کیونکہ شیاطین پتہ ہے آپ کو، سنے ہوں گے کہ شیطان جو ہے آپ کو تنگ کرتا ہے، چیزوں کو چھیڑتا ہے آپ کی۔ اگر آپ پڑھ کے نہیں سوئے، اگر آپ جو ہے یہ چیزیں جو بتائے گئے سنت کے طریقے سے وہ کر کے نہیں سوئیں گے تو آپ شیطان آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، آپ کو نماز میں نہیں اٹھنے دیتے، آپ کے ساتھ گناہ کروانے کی کوشش کرتے، تو وسوسے ڈالتے آپ کے دلوں میں، تو یہ تنگ نہیں کرتے اگر وضو کریں تو۔ اور باوضو سونے والے کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو ایک بزرگ فتح الباری بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جو باوضو رہتے ہیں تو ان کے اکثر یعنی کہ 100% نہیں، یعنی کہ موسٹلی خواب جو ہے سچے ہوتے ہیں۔ اور باوضو سونے سے انسان پر شیطان کے حملے نہیں ہوتے، وہ حفاظت میں رہتا ہے۔ خصوصاً جو لوگ نیند میں ڈر جاتے ہیں، بعض اکثر لوگ نیند میں ڈر کے جاگتے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے جو ہے اپنے وضو کریں، پھر جو ہے جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ دعاؤں کی ایسی عادت ڈالیں کہ جب تک ذکر کرتے رہے بندہ نیند لگ جائے اسی حالت میں، آخری لفظ ہمارا منہ سے وہ نکلے نیند میں، ہم اللہ کی ذکر کرتے رہیں، کچھ بھی سبحان اللہ الحمدللہ۔ اگر دعائیں کتاب ہے، وہ کتاب بھی میں شیئر کرتا ہوں، جن کے پاس کنز المسلم بلکہ ایک کتاب ہے، میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، اپنے موبائل میں اسے سیو کر کے رکھیں، جب بھی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر وقت ملا تو اس پہ بھی ایک کلاس کریں گے، کیا کیا پڑھنے سے کیا کیا اجر ملتا ہے، ابھی وقت یہ ہونے کے بعد کلاسز کے بعد انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وضو کرنے کے بعد اگر یہ دعا جو پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کیا ملے گا؟ جب کوئی پڑھے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بھی شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اوپر جو ابھی ہم نے دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اس میں 8 دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں، کب؟ جب صرف آپ جو ہے وضو کر کے یہ دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بہت سارے بچوں کو یاد ہی ہو گئے کلمہ ہے یہ، اس میں سے جو ہے اس کو نہ بھی ہو تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں گے تو
اس کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گے۔ اب یہ دیکھیے، اب وضو کو ہم اس سے پہلے غسل میں پڑھے تھے کہ کتنی مقدار ہے۔ یہ جو ہے سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراف جو اسے پڑھے نا، انا مبدلین کان اخوان شیاطین بول کے ہم نے پڑھے نا آیت، تو جو کیا ہے اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، اننیسیسری خرچ کرنے والوں کو جو ہے شیطان کے بھائی بتایا قرآن۔ تو ہر چیز میں ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، پانی خرچ کرنے میں، دنیا کی جو بھی چیز ہماری ہے، اگر سے اوور ایٹنگ ہو گئی وہ بھی اسراف ہو جائے گا، اننیسیسری کوئی چیز خریدیں تو وہ بھی اسراف ہوگا۔ تو یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعد سے ہوا، سعد پر ہوا جب کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ایک بڑے صحابی ہیں، وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک دوسرے صحابی سعد تھے اور وضو میں اسراف بھی کر رہے تھے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے، فرمایا کہ اے سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو، یعنی وہ بہت زیادہ پانی خرچ کر رہے تھے وضو بناتے ہوئے۔ وہ دیکھ کے بولے اے سعد اتنا پانی خرچ کر رہے ہیں آپ، یہ اسراف ہے نا بول کے۔ تو عرض کیا کہ کیا وضو میں اسراف ہوتا ہے، کیا پانی میں خرچ کر رہا ہوں وضو بنا رہا ہوں تو یہ بھی کیا اسراف ہے؟ انہوں نے بولا، کون بولے؟ سعد بولے، سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس کے بعد آپ نے بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بہتی، یعنی کیا بولتے ہیں، ریور پہ ہے آپ، جو ریور لائف ریور جو بالکل پانی اس میں ہے، بہتی ہوئی فلو ہو رہا پانی اس میں، تو وہ جو ہے اس پہ بھی اگر آپ ہیں تو پانی کو، یعنی وہاں پہ تو پانی بہت زیادہ ہوتا، تو وہاں پر بھی پانی کو کم خرچ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور ایک ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسراف فضول خرچی نہ کرو، اور اسراف فضول خرچی نہ کرو، یعنی 2 دفعہ فرمایا کہ پانی زیادہ مت خرچ کرو، زیادہ پانی مت خرچ کرو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی مقدار کیا تھی، میں آپ کو یہاں پہ یہ دوسری حدیث میں بتا رہا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یعنی وضو کرتے، جب نہاتے، نہانے کا تو آپ کو پتا ہے ایک سا ہم نے پڑھا ہے، 5 لیٹر پانی سے لے کر 5 لیٹر پانی تھا وہ، اور اسی طریقے سے وضو فرماتے تو 1 مد یعنی 1 لیٹر پانی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف 1 لیٹر پانی میں وضو بناتے تھے۔ آپ لوگوں کو جو ہے نا میں ایک ویڈیو بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگ دیکھے بھی ہوں گے، یہ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کو واچ کریے، دیکھیے یہ شیخ صاحب کیسے آپ لوگ دیکھیے آپ کتنا کم پانی میں وضو بنا رہے ہو، صرف 1 گلاس پانی لیے ہو، 1 لیٹر بھی نہیں ہے بلکہ۔ یہ دیکھو یہ خلا بولتے، جو انگلیوں میں انگلیوں کے اندر جو انگلی ڈالتے ہیں نا اس کو خلا کہتے ہیں، وہاں کا بھی وہاں کا دیکھیں اندر ڈال رہا نا یہ انگلی، یہ خلا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کو انگلی سے ایسے کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک اکثر کیا کرتے ہیں ہم نل کھول کے یوں پانی رکھ دیتے، اس کے اندر نہیں جاتا، آپ جتنی 10-15 منٹ جو نماز پڑھے آپ کی سب ختم، بیکار، انویلڈ نماز ہو جاتی ہو، جب تک کہ آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے انگلی کو، جیسے شیخ صاحب کر رہے ہیں نا،
انگلی سے آپ ڈال کے اس کے اندر نہیں ڈالیے. دیکھیں ایسا نہیں کریں گے آپ تو آپ کا وضو پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر بال برابر بھی دیکھیے دعا پڑھے. دیکھیے یہ 3 دعائیں بھی شیخ صاحب نے ہم نے جو ایک دعا پڑھے تھے، دیکھو آدھی گلاس پانی بچا ہے، پورا وضو بنا لیا ہے. تو پانی میں جو ہے ہم کو احتیاط کرنا، حالانکہ پانی آپ کے پاس ہے، لیکن جیسے ہم پچھلے حدیث میں پڑھے نا، نہر پہ بھی ہیں تو پانی کو کم خرچ کرنا ہے. اور خلا کرنا نہ بھولیں. بہت سارے 99% لوگ انگلیوں میں خلا نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر پیروں میں وہ پانی جانا ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ نل کے سامنے اگر سے آدھا گھنٹہ بھی اگر نل کے سامنے رکھیں گے تو وہ جہاں پہ جب تک ہاتھ نہیں لگتا آپ تو ابھی شیخ صاحب کو ہم نے جو دیکھا وہ 3 دعائیں ہیں. اللہم جعل توابین و جعلنا متطہرین. اور وہ جو اور ایک پہلے والی دعا جو ہے وہ اور جو ہے آپ پڑھیں گے جو ابھی شیخ صاحب نے بتایا. سبحانک اللہم وبحمدک. اس کو یاد کر لیں اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو لوگ نہیں آ رہے اس لیے تھوڑا سا میں ابھی جوائن ہونے میں کچھ لوگ رہ گئے. چلیں اسٹارٹ کریں. بسم اللہ. نماز کا درجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے. جیسے کہ بغیر سر کے کوئی انسان دنیا میں نہیں رہتا، مر جاتا. کسی کا سر ہاتھ نہیں ہے تو انسان زندہ ہے، پیر نہیں ہے تو انسان زندہ ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہے تو انسان زندہ ہے، دونوں پیر دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے تو انسان زندہ رہتا. لیکن سر جس کا نہیں ہوتا تو وہ زندہ نہیں رہتا. تو اس کا مطلب کہ نماز ایسی ہے جیسے کہ سر جیسا امپورٹنٹ ہے. اگر جو نماز نہ پڑھے تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا. جس کا وضو نہیں ہے، امپورٹنٹ یہاں پہ حدیث کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وضو امپورٹنٹ ہے. جب وضو ہی نہیں ہوا آپ کا، تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، اگر آپ انگلی سے جو ہے خلا جس کو کہتے اس سے اگر سے آپ رب نہیں کریں گے انگلی بٹوین 2 فنگرز کے، تو کوئی اپنی ہاتھ کی انگلی سے پیر کو نہیں کریں گے تو اس میں پانی نہیں جاتا. تو آپ کا جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہے نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کی قرآن بھی نہیں ہوگی. اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، یعنی 100 کوڑے کا اس کو سزا ہوگی. بندہ کمی کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی 99 معاف کر دیے گئے. جب ایک کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. 100 کوڑے کا اس کو عذاب ہوا تھا، لیکن 100 کوڑے اس کے معاف ہو گئے 99. ایک کوڑا اس کا بچ گیا تھا. ایک کوڑا جب اس کا لگایا گیا تو قبر میں ساری آگ بھر گئی. جب اس سزا کا سا ختم ہوا اور اس سے کچھ افاقہ ہوا، جو آدمی کو عذاب ہوا تھا بعد میں جب عذاب کے بعد ان تھوڑا سا یہ ہوا تو جو ہے
बीच में कुछ लोग पूछ रहे थे तो इसलिए इसकी खबर के आग से भर गई, इस सजा का असर खत्म हुआ और उसे कुछ कमी हुई तो उसने पूछा कि फरिश्तों से तुमने किस बिना पर मुझे कोड़ा लगाया। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्यों मुझे आखिरी कोड़ा लगाया। उन्होंने कहा तुमने एक नमाज बगैर वजू के पढ़ी थी, यानी कितनी बड़ी सजा है। अगर भूल चूक से तो ना, बाद दफा लोग ऐसे ही पढ़ लेते, थोड़ा सा भी शक में रहा तो आपको पूरा यकीन है कि आपको वजू है तो फिर ठीक है, नहीं अगर से आपको शक है तो वजू बना लेना चाहिए। और शक किस तरफ गहरा है आपका, वजू की तरफ है ज्यादा शक या वजू नीहे बुल के है, नीहे बुल के है तो फिर वो नहीं रहेगा, तो दोबारा वो करना। ये वो नमाज जो है बगैर वजू के नमाज पढ़े थे, उसलिए उनको इतनी बड़ी सजा मिली। एक कोड़ा लगा था जिससे आग पूरी भर गई थी। और दूसरा, और तो एक मजलूम के पास से गुजरा था और इसकी मदद नहीं की थी, किसी को कोई मार रहा था जैसे, तो वो देखते हुए बाजू से निकल गया, उसको रोकने की कोशिश नहीं करा। ये दो बड़े गुनाह है। किसी को गुनाह करते हुए देखें या किसी के ऊपर तकलीफ होती हुई देखें तो आप उसको कोशिश करें कि रोकें उसको। अगर ना रोकें तो उसकी वजह से जो है उनको कब्र में कोड़ा लगा, जिसकी जो है आग उससे भर गई थी। अब जो है टाइम क्या, 5:15, एक फर्ज के बारे में ही बोलेंगे बोला। हाँ 5:15 ठीक है। तो अब हम अपनी किताब क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। वضو के फराइज ये शेयर नहीं, वضو के फराइज जो है कितने हैं, 4। जो अभी हमने कुरान में जो पढ़े ना वो 4 फराइज हैं। वضو के फराइज कौन कौन से हैं, मुंह धोना दोनों हाथों कोहनियों समेत, इंक्लूडिंग कोहनियों के, एल्बो को कंप्लीट अंदर तक होना, और चौथाई सर का मसा जो है 1/4 ऑफ सर का, और दोनों पैर टखनों तक धोना। ये 4 फर्ज हैं, टखनों समेत यानी इंक्लूडिंग टखने। वजू की सुन्नतें 14 सुन्नतें हैं। ये थोड़ा सा जो है ना, इसको मैं स्प्लिट कर दिया ताकि आप लोगों को याद होने में आसानी होना, वरना 14 एक जगह लिखेंगे तो ये होगा। तो वजू से पहले कौन सी सुन्नतें हैं, वजू से पहले यानी कि आप वजू स्टार्ट नहीं किए, 2 सुन्नतें हैं। एक तो आपकी नियत करना है कि मैं वजू करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, नमाज कुरान के लिए वजू कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये 2 जो है सुन्नतें हैं, ठीक है। पहली नियत करना, दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़ना। वजू में 3 दफा करने वाली कौन सी सुन्नतें हैं, 3 दफा जो करने वाली है वो कितनी सुन्नतें हैं। नंबर 1 पहुंचों समेत हाथ धोना, पहुंचों इंक्लूडिंग पहुंचे क्या बोलते रिस्ट तक बिल्कुल कंप्लीट जो है उसके साथ धोना। मिसवाक करना, मिसवाक के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, किताबों में लिखा है कि उसके 70 फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि जो बंदा मिसवाक करता है जब उसका इंतकाल होता तो अल्लाह तबारक तआला उसके जुबान से कलमे तय्यबा जारी कर देते हैं, और कई बीमारियों से उसकी है, मसड़ों की प्रॉब्लम दूर होती है, दांत साफ होते हैं, सांस की प्रॉब्लम दूर होती है, और शैतान को नाराज करती है। ऐसे बहुत सारे उसके हैं, तफसील में अब जाने का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह जो है कभी उसको। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, रोजा ना हो तो गरारा करना, ये पता ही है आपको, गरारा हमने सुन नहीं पढ़ा था। तो ये जो है सब 3 दफा करने के। पहुंचों समय हाथ धोना, मिसवाक भी 3 दफा, राइट साइड 1 दफा करके, फिर लेफ्ट साइड 1 दफा, फिर सेकेंड टाइम फिर राइट साइड 3 दफा करके, फिर जो है लेफ्ट साइड 3 दफा करना, ऐसा 3 दफा करना, ये मिसवाक करने की सुन्नत है। और कुल्ली 3 दफा करना, नाक में पानी चढ़ाना 3 दफा, और या गरारा करना। वजू में कितनी चीजों का हलाल सुन्नत है, हलाल जो हमने बोले ना वो कितना सुन्नत है। एक तो जिनकी दाढ़ी है उनको दाढ़ी में हलाल करना, दोनों हाथों की उंगलियों के, अभी जैसे वो शेख बता रहे थे ना पैरों में, तो उंगलियों के हाथों में भी आपके अंदर हलाल करना, दोनों पैरों के उंगलियों का हलाल करना, उसके अंदर जो है उनके 2 उंगलियों के बीच में जो जगह है उसमें दूसरी उंगली से रब करना, दूसरे हाथ की उंगली से। वजू में कितनी चीजों का मसा करना, 1 दफा सर का मसा और कानों का मसा, 2 मसे हैं। वजू की एक सुन्नत यह है कि फराइज वजू में तरतीब कायम करना। इससे क्या हो रहा है, एक सुन्नत यह है कि तरतीब सीक्वेंस
انگلش میں آپ کے سیکوینس کہتے ہیں. وضو میں سیکوینس سے کرنا بھی یہ کیا ہے؟ فرض ہے، سوری سنت ہے. کیا ہے؟ فرض اعضاء میں پہلے منہ دھونا ہے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا. اگر کوئی پہلے پاؤں دھو لے، بعد میں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے تو یہ وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت ادا نہیں ہوتی. ہر سنت پہ بہت بڑا اجر ملتا ہے، ایک ایک بندے کو جو ہے ایک سنت پہ اجر ملتا ہے. وضو کی سنت یہ ہے کہ، اور ایک کیا ہے؟ وضو کی سنت یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا. یعنی آپ کا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر جیسے میں منہ دھویا تو اس کو ویٹ نہیں کرنا کہ میرا منہ یعنی سوکھ جائے اس کے بعد میں ہاتھ دھوؤں، یعنی بات کرتے ٹھہر گئے آپ وہ کرے، تو ویسا نہیں. وضو کرتے وقت کنٹینیوسلی جب اسٹارٹ کرتے آپ تو پورا کمپلیٹ ہونے تک وضو کرنا، کوئی دوسرا پارٹ آپ کا جو ہے ڈرائی نہیں ہو جانا، اس سے پہلے آپ دوسرا پارٹ کو دھو لینا. تو یہ بھی سنت ہے. وضو میں منہ کہاں سے کہاں تک دھونا چاہیے؟ لمبائی میں پیشانی کے سر کے بال جو ہوتے ہیں نا، یہاں پہ روٹس بال کی جو ہے، وہاں سے لے کے دھوڑی کے نیچے تک، چن کے نیچے تک، یہاں تک، یا چن تک نہیں بلکہ اس کے نیچے تک دھونا ضروری ہے. اور دوسرا، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہارزنٹلی کہیے آپ، یہ ورٹیکل جو ہے آپ کا بالوں کی جڑ سے لے کے ٹھڈی کے نیچے تک، چن کے نیچے تک. اور اسی طریقے سے یہ لو کیا بولتے، لو بولتے، کان کی لو بولتے، تو وہ لو سے لے کے دوسری لو تک یہ فرض ہے آپ کا. وضو میں اگر داڑھی گھنی ہو تو کیسے دھوئے؟ اگر داڑھی گھنی ہے تو اوپر سے خلال کر لیے بھی تو وضو ہو جاتا. جیسے جس کی بہت گھنی داڑھی ہوتی تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کا جو چمڑا ہے، اس کی جلد ہے، وہ بھی گیلی ہو، یہ وہ بھی بھیگے. وضو میں داڑھی گھنی نہ ہو، جلد نظر آتی ہو، جیسے بعض لوگوں کے بالکل کچھ بال ہوتے ہیں، زیادہ بال نہیں ہوتے داڑھی میں، تو ان کو ضروری ہے کہ ان کا پورا چہرہ اندر بھی جلد جو ہوتی وہ بھی بھیگنا ضروری ہے. آپ جب لوگ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ آپ کو کام میں آئے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا وضو میں انگوٹھی، کنگن یعنی چوڑی وغیرہ ہو تو نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے؟ اس کے انگوٹھی ہے تو آپ کو اس کو آگے پیچھے کر کے اس کو بھگانا ضروری ہے، آپ کے پورے فنگر کو. اسی طرح ہاتھ کے اس کو بھی جو ہے پورا اس کو بھگانا ضروری ہے، موو کر کے. اگر گھڑی پہنے ہیں آپ، پہلے تو اتار لیں، نہ اتار سکے تو اس کو موو کریں تاکہ وہ پورا آپ کا گیلا ہو جائے. جی ہاں ضروری ہے. وضو کرتے وقت اگر ناخن پر آٹا، پالش، نیل پالش ہو تو وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جیسے آپ کا غسل نہیں ہوگا اسی طریقے سے وضو بھی نہیں ہوگا. سر کا مسح کم سے کم کتنی انگلیوں سے کرنا چاہیے؟ جب سر کا مسح کرتے آپ پورے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن منیمم 3 فنگرز ہونا ضروری ہے. 3 فنگر سے جو ہے مسح کرنا. ٹوپی، امامہ، اوڑھنی، برقعے پر مسح کرنا کیا صحیح ہے؟ اگر کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہے یا شملہ پہننا، امامہ جس کو بولتے، یا اوڑھنی، لڑکیاں جو اوڑھنی پہنتے، برقع پہنتے، اس پہ سے وضو کا مسح کر سکتے کیا؟ نہیں، کمپلیٹ آپ کو ہٹا کے مسح کرنا پڑے گا. خضاب اور مہندی کا پیسٹ لگاتے تو اس سے وضو ہوگا؟ مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ وہ پیسٹ نکال نہیں لیتے، کیونکہ وہ نیچے تک نہیں جاتا نا پیسٹ رہا تو اسی لیے اس کو نکال کے کرنا ضروری ہے. چکنائی لگی ہو، جیسے کوئی کریم وغیرہ لگائے ہیں آپ، نیویا یا کوئی اور کریم لڑکیاں عورتیں لگاتے ہیں، تو کیا اس پہ آپ کا وضو ہو جائے گا؟ اس کی چکنائی کو یا تیل لگا ہے ہاتھ کو تو کیا تیل اتارنا پڑے گا؟ جی ضرورت نہیں ہے. چکنائی اوپر ہی دھو لیں، چکنائی کے نیچے پانی بہانا ضروری نہیں ہے. چکنائی کو ہٹا کے آپ کو پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، ویسے ہی آپ کر سکتے ہیں. وضو ختم ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ کیسے وضو ٹوٹتا ہے آپ کا؟ یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو شاید نہ معلوم ہو. ایک تو جو ہے ہوا کا خارج ہونا، گیس کا نکلنا. دوسرا جو ہے چھوٹی بڑی حاجت، یعنی کہ آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں، چھوٹی کے لیے یا بڑی کے لیے، لیٹرین کے لیے جا رہے ہیں آپ، تو یہ دونوں کی وجہ سے بھی آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. یا نیند کا لگ جانا. نیند جو ہے آپ
جیسے اب مسجد میں کوئی بیٹھا ہے، ٹیک نہیں لگایا تو اس کا وضو نہیں جاتا، اگر نیند بھی لگ جائے تو نہیں لگتا. اگر ٹیک لگا لیا اس نے کسی چیز پہ، دیوار پہ یا کوئی وہاں پہ کرسی ہے اس کو ٹیک لگا دیا اور نیند لگ گئی تو اس کا وضو چلے جاتا. تو کلیئر ہو گئی بات. یہ نیند جو ہے اگر آپ بالکل کسی کے سپورٹ پہ نہیں ہے، سمجھے سنگل ایسی بیٹھے ہیں، اگر نیند لگ گئی تو پکی نیند نہیں لگتی اصل اس میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا وضو رہتا ہے. اگر کسی چیز کو ٹچ کر دیا، آپ اپنی پیٹھ لگا دیا دیوار کو یا کرسی کو یا کوئی ٹیبل کو یا کسی چیز کو، تو پھر وہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا بے ہوش ہو جانا، بندہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. اور جو ہے بلڈ نکلنا، آدمی اس سے تھا کہ آپ نے وضو سے تھا، کچھ کٹ گیا آپ کو بلڈ بہنے لگا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. یا پیپ بہنے لگا تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. یا آپ نے کبھی خے کر لی، کوئی چیز کی وجہ سے آپ کھا لیے، کھانے میں جو ہے کچھ پسند نہیں آیا تھا آپ کو یا کسی وجہ سے خے نکل گئی تو بھی وضو آپ کا چلے گیا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. دوسرا جو ہے نماز میں قہقہا لگا کے ہنسنا. جب نماز پڑھ رہے تھے آپ کسی نے آگے چھوٹے بھائی نے ہنسا دیا، آپ آواز سے ہنس دیے، یا بہن آگے آپ کو ہنسا دیے کوئی بات پہ تو آپ ہنس دیے تو آپ کا وضو چلے جائے گا. یعنی آپ خالی نماز ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے، ہنسائے وقت نماز چھوڑ کے پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے نہیں، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. کیا کسی کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جیسے چھوٹے بھائی ہیں یا پیمپر چینج کرتے وقت جو ہے بچوں کو پھر کپڑے پورے اتار کے کرنا پڑتا تو وضو نہیں ٹوٹتا ایسا دیکھنے سے. اب چھوٹے بھائی آ گئے، ہم جا کے ویسے چھوٹے بچے آ جاتے بعض گھروں میں، تو بہن آ گئے بھائی آ گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا اس کی. یہ مسائل ہے، کچھ بتانا بھی پڑتا ہے اسی لیے جو ہے تاکہ پتہ چلے چیزوں کا. وضو کر کے سونے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم ابھی احادیث پڑھے ہیں، اس کے بستر پر فرشتہ رات گزارتا ہے اور وہ ہر کروٹ پر مغفرت کی دعا کرتا ہے. ٹھیک، کیمل کے گوشت کا بول رہے ہیں یہاں پہ ہمارے بیٹی، وہ کھانے سے کیا وضو کرنا ہے؟ تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. وضو جو ہے عربی میں کلی کو بھی کہتے، دراصل وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو علماء ہیں ان کی فقہ کے، تو ان کے پاس کلی کرنا ہے. بعض فقہ میں جو ہے وضو کرنا ہے، جیسے امام شافعی اور حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو حدیث ہے وضو کی، تو وضو سے مراد کسی نے پورا کمپلیٹ وضو لیا ہے اور کسی نے کلی لی. وضو کر کے سونے سے سونے والے کی روح کیا کرتی ہے؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ روح نیند کی حالت میں عالم بالا پہنچتی ہے. جو روحیں باوضو ہوتی ہیں وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں. جب وہ جاتی ہیں تو جو وضو سے ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. کیا وضو کے ساتھ سونے والا روزے دار شب بیدار کی طرح ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا. جی ہاں. ہمیشہ باوضو رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کریں گے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. کیا وضو کرنے سے صغیرہ گناہ دھلتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صغیرہ گناہ دھلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں کتنا پانی خرچ فرماتے تھے؟ 1 مد یعنی 1 لیٹر پانی استعمال کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا ساری اب وضو کے تعلق سے بھی ہیں. آپ کو میں فرض کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت کافی ہو گیا، ورنہ جو ہے فرض کسے کہتے ہیں اس سے بھی بات کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ آپ ہماری اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.